अफवाज के कायदीन, सीनियर ऑफिशल्स, फॉरेन एम्बेसडर्स फ्रॉम द डिप्लोमेटिक कॉर, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इस पॉलिसी पे बात करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका और तमाम हुकूमत, तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट, विफाक, सूबे, अस्करी क़यादत, बिकॉज़ ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे हर शोबे से कंसेंसस की ज़रूरत थी अगर हमने इसको हतमी शक्ल देनी थी। और शायद यही एक वजह है कि इसमें एक लंबा अरसा लगा इसको मुकम्मल करने में। हमें इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है? पॉलिसीज़ बहुत सी हैं, पाकिस्तान की आला मयार की पॉलिसीज़ हैं, हर शोबे की, हर सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। सिक्योरिटी से जुड़ी हुई फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, वाटर सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, अंदरूनी सिक्योरिटी, ये वक्तन फ़वक्तन पॉलिसीज़ बनी और अपडेट भी हुई। जो हमारे पास गैप था, जो मसला था, जो कमी थी, वो अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट की थी। एक डॉक्यूमेंट जो छतरी की मानिंद ओवरऑल कौमी सलामती के पैराडाइम को डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। असूलन ये डॉक्यूमेंट अगर मौजूद हो तो फिर तमाम शोबों की पॉलिसीज़, उनके जो कौमी सलामती के पहलू हैं, वो इससे जुड़ते चले जाएंगे। अब इंशाल्लाह जब ये पॉलिसी आज वज़ीर-ए-आज़म आप रिलीज़ करेंगे तो इसके बाद जैसे जैसे बाकी शोबों की पॉलिसीज़ अपडेट होंगी तो इंशाल्लाह वो इस विजन से, जिस पे पूरे सिस्टम का कंसेंसस है, वो इससे आगे चल के जुड़ती चली जाएंगी, आगे चल के जुड़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत बहस हुई कौमी सलामती पे। जब से पाकिस्तान है ये बहस चल रही है। दुनिया ने बहुत बातें की कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का ये मतलब है, नैरो है, ऐसे है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ देखी। बहुत कम मुल्क हैं जो इतने एतमाद से, इतने कॉन्फिडेंस से कोडिफाई करते हैं ऐसी पॉलिसीज़ और फिर उसका बेशतर हिस्सा रिलीज़ करते हैं अपनी आवाम के लिए और दुनिया के लिए कि वो देख सकें कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी इंटेंट क्या है और ये मुल्क कौमी सलामती के हवाले से अपने आप को किस तरफ ले जा रहा है। मेरा ख्याल है कि बाकी ममालिक से ज़्यादा हमें ज़रूरत थी कि ये पॉलिसी हमारे सामने आए, दुनिया के लिए भी और हमारे अपने शहरियों के लिए भी। मैं मुख्तसरन, आपने ये वीडियो भी देख ली, मुख्तसरन सिर्फ 2-3 अलामात का जिक्र करूंगा विच आई थिंक आर द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। पहले तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, माशी सिक्योरिटी एट द कोर। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो आप जब से ये हुकूमत आई है बार बार ये सुन रहे हैं, बल्कि उससे पहले ये बात ज़रूर होती थी। लेकिन इस पॉलिसी में एक बिल्कुल वाज़े तौर पे हमने अपनी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके इसकी तारीफ़ भी कर दी कि नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती की पाकिस्तान में क्या तारीफ़ होगी और क्यों कोर पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी, जिसके बाद हम अपना अल्टीमेट हदफ अचीव करेंगे। और वो क्या है कि पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसका फिजिकल और माशी तहफ़्फ़ुज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट की और नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। दूसरी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गवर्नेंस की हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन उसको सिक्योरिटी की मद में नहीं देखा जाता। हमने इसमें यह वाज़े किया है कि जब तक गवर्नेंस को इस मद में ना देखा जाए तो आप नेशनल कोहेजन यानी अपनी सोसाइटी को इकट्ठा करने की बात नहीं कर सकते। गुड गवर्नेंस के बगैर या वो चीज़ें जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, आप उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते जहां आप अपने आम शहरी को वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तालीम एक और शोबा है, हम तालीम की बहुत बात करते हैं, लेकिन तालीम का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी कौमी सलामती से। क्या जो हम अपनी नौजवान नस्ल को पढ़ा रहे हैं वो आपकी सोसाइटी को इकट्ठा कर रहा है
یا اس میں اور زیادہ دراڑیں پیدا کر رہا ہے؟ کیا آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ ہیومن ریسورس پیدا ہو سکے جس سے آپ کی اکنامک سیکیورٹی آئے گی، یا ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اس معیار کی نہیں جہاں یہ چیز پوری ہو سکے؟ اگر وہ نہیں ہوگی تو اکنامک سیکیورٹی نہیں آ سکتی۔ جیو اکنامکس کی بہت بات ہے، یہ پچھلے سال ڈیڑھ میں آپ نے سنا ہے، تمام پاکستان کی قیادت، حکومت خود اس کی بات کر رہے ہیں بار بار۔ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اکنامک سیکیورٹی، معاشی سلامتی کی بات ہے، لیکن جیو اکنامکس جیو اسٹریٹجی سے علیحدہ چیز نہیں ہے۔ ہمارا فوکس جیو اسٹریٹجی پہ تو موجود ہے، رہے گا، جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے اس سے ہٹنے کی، لیکن آگے چلتے ہوئے مزید ایمفسس ہماری جیو اکنامکس، جس کا مطلب ہے کہ ہماری لوکیشن راہداری کے لیے استعمال ہو، ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس کے لیے استعمال ہو، اور تمام دنیا کو ہم انوائٹ کر سکیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری بھی کریں اور پاکستان کی اکانومی سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اور آخر میں ہیومن سیکیورٹی، یہ جو انفرادی سیکیورٹی کی بات ہے، اس میں ہم اس پالیسی میں پاپولیشن، ہماری یوتھ جو کہ ہمارا فیوچر ہے، اور اس میں کلائمیٹ، خوراک کی سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی اور ہیلتھ، ان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان شعبوں کے بغیر قومی سلامتی کی تعریف جو ہے وہ بالکل بے معنی۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری یہ خواہش ہے اس پہ کام پالیسی پہ کرنے کے بعد کہ ہمارا عام شہری اس پالیسی کو اون بھی کرے اور ہم سے سوال بھی پوچھے، آگے چل کے یہ سوال بھی پوچھے کہ کیا جو پیپر پہ آپ نے لکھ دیا، جو کاغذوں کا منبع بن گیا، اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو ہم پہ انگلی اٹھا کے پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید واحد پالیسی ہے جس کی پہلے ہی ایک امپلیمنٹیشن میکنزم بنا ہوا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان کی، جو وزیر اعظم پاکستان چیئر کرتے ہیں، اس میں ہماری سویلین اور ملٹری قیادت ہوتی ہے، اور جب یہ پالیسی اپروو ہوئی تو دو باتیں مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینے ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اپڈیٹ دینے کے پابند ہیں کہ کیا جو اس پالیسی میں لکھا گیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا، جس کو میں صرف کسی حد تک پورا کر سکا ہوں، وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس پالیسی کو مکمل طور پہ پبلک ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری عوام اور دنیا دیکھ سکے کہ ہم نے کیا اس کے اندر اپنی ڈائریکشن ڈیفائن کی ہے۔ آج جو پبلک ڈاکیومنٹ آپ ریلیز کر رہے ہیں وہ ایک 2 صفحے کی سمری نہیں ہے، وہ ایک 50-55 صفحے کا پورا ڈاکیومنٹ ہے۔ اوریجنل ڈاکیومنٹ کلاسیفائڈ ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں آپ، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پبلک نہیں ہو سکتی، بٹ اٹ از اے پراپر ڈاکیومنٹ پوری ڈیٹیل میں، جس سے آپ کو خد و خال بڑے واضح طور پہ سمجھ آ جائیں گے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس میں کنسنسس کیا ہے۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دس کہ اس پالیسی پہ آخری حرف تک پوری ریاست کا کنسنسس ہے، اور اسی لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگی۔ آخر میں مجھے اجازت دیجیے، میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمام حکومت، ادارے، سسٹم اس میں شامل تھا۔ 7 سال کا یہ پروسیس ہے، یہ پالیسی نہ میں نے بنائی ہے نہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے، تمام شعبوں سے، تمام منسٹریز، تمام صوبوں سے انپٹ آنے کے بعد یہ فارمولیٹ ہوئی ہے۔ تو میں تمام اہلکاروں کا، تمام اداروں کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی ایک ہسٹورک چیز ہے کہ 74 سال بعد یہ پہلی دفعہ پالیسی آئی ہے۔ میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں ہمارے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہاں موجود ہیں، صادق صاحب جو ہمارے افغانستان کے انوائے ہیں، انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا تھا 2014 میں۔ آئی وانٹ ٹو ریکگنائز دیم۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے میری پوری ٹیم نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی، عامر حسن صاحب کی قیادت میں، اور پھر ہمارا اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کا تھنک ٹینک ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس سے مجھے کم از کم بہت فخر ہے۔ جب ہم آئے، یہ ہم نے پروسیس شروع کیا تو وی ریئلائز کہ انڈیپینڈنٹ انپٹ کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ یہ ہم نے ایک پورا فل فلیجڈ سیل بنایا ہے جو اس سارے پروسیس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، میں صرف کچھ نام لینا چاہتا ہوں۔ عباس حسن، اگر آپ لوگ پلیز کھڑے ہو جائیں، ماجد محمود، یوسف دلشاد، ساجد عزیز، اعزاز بولیدی، سید معروف صاحب، نورین اختر، زین العابدین اور مہر۔
اور ایک سیکنڈ، ایک اور نام، دس ڈے بلانگ ٹو somebody جو انفارچونیٹلی ان کو کرونا ہو گیا اینڈ ہی از ناٹ ہیئر. حسن اکبر ہمارے سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ہیں. اف دیر از ون اونر آف دس ڈاکیومنٹ ہی از. یہ اس نے ڈرائیو کیا ہے، اس نے لکھا ہے. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز ٹو آل آف دیم. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.